میں تو ہندوستان کئی دفعہ جا چکا ہوں، وہاں پہ مسجد جو ہے نا وہ قطب مینار کے ساتھ ہے، جی اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد اسلام کی فتح کے نام پہ بنائی گئی تھی، اور کفر کے اوپر جو ہمیں وکٹری ملی اس کی خوشی میں ہے۔ تب بھی انڈین گورنمنٹ نے جو سیکولر تھی انہوں نے کہا یہ ہسٹری ہے، اس کو رہنے دو۔ تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف ان لوگوں نے خود جلوس لے جا کے تو لاہور کے سارے مندر گرائے تھے، غنڈہ گردی کی تھی۔ لیکن مسلمان جو ہیں مائنورٹی میں سیکولرزم کو انجوائے کرتے ہیں، میجورٹی میں وہ ایکسٹریم اسلام کو لے کے تو مائنورٹیز کو اوپریس کرتے ہیں۔ یہ انڈین نیشنل کانگریس نے تو سیکولر بنیاد پہ ساری فریڈم سٹرگل کی، خیر پارٹیشن ہو گئی۔ ہندو مہاسبھا اور آر ایس ایس کا تو کوئی نام نہیں تھا اس دور میں کہ بھئی اگر مسلمانوں کو ایک الگ ملک چاہیے تھا اور پاکستان بن گیا تو اب مسلمان یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کو پولیٹیکلی بلیک میل کرنا ہو تو اس کو آپ قرآن اور سننا کا حوالہ دے دیں، دوسرا آگے سے بول ہی نہیں سکتا۔ ایکسٹریمزم کا ایشو بہت زیادہ ہے، بڑھ رہا ہے، اسپیشلی میں اگر اپنے ملک پاکستان کی بات کروں، شروع میں جب میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، جو پڑھتا ہوں کہ نہیں تھی یہ چیز شاید 75 یا 80 کے آس پاس، لیکن اس کے بعد سے ایک چیز ایسی بڑی ہے، اور اب جب ہم نے 2000 والے اس میں ایرا میں قدم رکھا تو یہ بہت بڑھ کے سامنے آئی اور مسلسل اس میں اضافہ۔ اور اس میں کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے لوگوں کو ہو کیا گیا؟ ایجوکیشن زیادہ ہو گئی لیکن ساتھ ساتھ ایکسٹریمزم بھی بڑھ رہی ہے سر۔ تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایکسٹریمزم سیاست میں بھی ہے، سوشل بیہیویئر میں بھی ہے۔ لنچنگ کرتے ہیں لوگ، جا کے جلا دیتے ہیں لوگوں کو بھٹوں میں ڈال کے، یہ ہر روز ہوتا ہے۔ گولیاں مار دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے بلیف کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو سچی بات ہے پاکستان از ان دا گرپ آف ایکسٹریمزم۔ اب دوسرا سوال ہے کہ یہ کب سے شروع ہوا؟ آپ کی بھی بات درست ہے، 1970s تک ابھی ایک ماحول جس کی بنیاد پہ ہندوستان جب تقسیم ہوا اور برٹش جو لیگیسی تھی وہ ایک لبرل قسم کی کلونیل سٹیٹ وہ بنا کے چھوڑ گئے تھے، جس میں اخبار ہوا کرتے تھے، پڑھے لکھے لوگ چاہے وہ رائٹ کے ہوں یا لیفٹ کے ہوں سب پڑھے لکھے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، اپنی تیاری کر کے آتے تھے۔ ہاں جی، پھر میرے خیال سے 65 وار کے بعد ایک پورا ٹرینڈ چلا جس کا وہ جو کہتے ہیں کلمینیشن ہوا جا کے ایوب خان کے فال میں، اور ہماری طرف پیپلز پارٹی ایمرج کری، اسلامک سوشلزم۔ ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ نے اپنے 6 پوائنٹس پہ پروگرام بنایا، تو اسلامک سوشلزم کو کہا گیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے سوشلزم کا آئیڈیا، اور ایسٹ پاکستان میں کہا گیا کہ یہ جو ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغان جہاد سے جب وہ شروع ہوا تو ایکسٹرنل انپٹ بھی آیا کہ آپ ایکسٹریمسٹ ہو جائیں۔ مجاہدین تو تب ہی بنتے ہیں نا لوگ کہ اگر وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا اور یہاں پہ نہ کوئی ہندو نہ کوئی سکھ تھا، لیکن یہاں پہ قومیتیں تو تھیں نا، پختون تھے، یہاں پہ بلوچ تھے، یہاں پہ سندھی تھے، یہاں پہ پنجابی تھے اور اردو اسپیکنگ سیٹلرز تھے۔ تو جب بات ہوئی ریجنل کلچرز کی اور زبان کی تو الزام لگایا گیا کہ یہ اسلام دشمن، پاکستان دشمن فورسز کی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ساری سیاست ہوئی۔ لیکن بعد میں تو یہ بڑا ایک کامیاب ہتھیار استعمال ہو گیا نا کہ بھٹو صاحب کے فال کے بعد جنرل ضیاء کے پاس تو کوئی اور بنیاد نہیں نہ تھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ تو وہ میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کو پولیٹیکلی بلیک میل کرنا ہو
تو اس کو آپ قرآن اور سننا کا حوالہ دے دیں، دوسرا آگے سے بول ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل تب سے یہ رواج جو ہے، یہ رواج پہلا پرانا ہے، لیکن تب یہ کوئی سینٹر پیس نہیں تھا. After General Zia came to power, it became the easiest way for the state to kill all criticism. یہ ویجیلانٹی گروپس، یعنی جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، وہ جا کے جس کو چاہیں گولی مار دیتے ہیں، کورٹس کے اندر، کورٹ کے باہر. تو یہ اب جو ہے نا وبا کہنا چاہیے، یہ پھیل گئی ہے ساری سوسائٹی کے اندر. اوکے، تاکہ کل ہی پشاور میں ایک احمدیہ کمیونٹی کے ایک اور ڈاکٹر کو گولی ان کے کلینک میں، اور جب اس لڑکے سے پوچھا گیا کہ آپ کے ان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ تھا، اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی جان پہچان کوئی رشتہ داری کچھ بھی نہیں تھی، بس گولی ماری. اس سے پہلے اگر ہم 2020 کی بات کر لیں تو اس 1 یا سوا سال کے اندر کم از کم 5 سے 7 ہمارے احمدیہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو صرف پشاور میں ٹارگٹ کیا گیا. سر یہ والا کنسپٹ کیسے، مطلب اس کو یہ ختم ہونے کا تو میں کہتا ہوں شاید نظر نہیں آ رہا، لیکن مزید بڑھ رہا ہے. سر کیا مجبوری ہیں ان کی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اسے کہتے ہیں پاپولزم. کہ جب آپ، وہ ایک کہاوت بھی ہے نا کہ first they came for the Jews but I was not a Jew, then they came for the communists but not I was not a communist, then they came for the social democrats and I was not a social democrat, and then they came for me and there was nobody left to protect me. یہی ہوتا ہے کہ ان حالات میں تو میجورٹیرینزم جو آئی ہے اس میں ایک کے بعد ایک کر کے اب یہ مائنورٹیز کو ہی اس طرح کریں گے. ابھی مجھے کسی نے بتایا 1000 ہندو سندھی لڑکیوں کو انہوں نے فورسبلی کنورٹ کر لیا ہے. سر بالکل، انہیں گولی مارتے ہیں، انہیں فورسبلی کنورٹ کر دیتے ہیں. یہ تو سب بزدلی ہے نا. یہ تو محلے کے اندر جو گنڈا ہوتا ہے اپنے گینگ کے ذریعے جو وہاں کے شریف لوگ ہوتے ہیں ان کو وکٹمائز کرتا ہے. یہ وہ سیاست ہے، وہ سوچ ہے. ویری سیڈ اینڈ اٹ شوڈ بی کنڈیمڈ. جیسے آپ دیکھیں انڈین نیشنل کانگریس نے تو سیکولر بنیاد پہ ساری فریڈم سٹرگل کی. خیر پارٹیشن ہو گئی. ہندو مہاسبھا اور RSS کا تو کوئی نام نہیں تھا اس دور میں. انڈیویجولز تھے، تھوڑے تھوڑے سپورٹرز تھے، لیکن وہاں پہ ایکسٹریمزم نے بھی اسے استعمال کیا کہ بھئی اگر مسلمانوں کو ایک الگ ملک چاہیے تھا اور پاکستان بن گیا تو اب مسلمان یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ہندوستان میں اگر کوئی لوئل ہے انڈیا کو تو وہ تو صرف ہندو ہیں، لہٰذا اسے ہندو راشٹرا بنائے. اب وہاں تو یہاں پہ تو کوئی سیف نہیں ہے. اتفاق ہی ہے کہ آپ کی طرف وہ نہ آئے، لیکن یہ تو ذہن اگر آپ لوگوں کے پاگل کر دیں نا ایک نفرت پھیلا کے، تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. ان کے بس میں شاید نہیں ہے کہ اگر قمر باجوہ کو میلاد کرانا پڑا اور اپنے والد کی قبر کی فوٹو دینی پڑی جی بالکل، ٹو پروو دیٹ ہی از اے ایکسیپٹیبل مسلم، تو باقی لوگ تو اس کی زد میں آئیں گے. یہ کیوں نہیں روکتے؟ یہ ان سے پوچھے نا، مجھے تو نہیں پتا. ان کے پاس ہاں جی سر ابھی جس طریقے سے یہاں پہ مطلب بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا تو کہ 400-450 مندر ہوا کرتے تھے پاکستان کے اندر. اب میرے خیال اس میں سے 29 یا 30 بچے ہیں. وہاں پہ بڑی ہسٹوریکل مساجد ہیں ہندوستان میں، جس طرح بابری مسجد، اب کو شاید قطب ایبک کوئی مسجد ہے اس طرح کی. تو وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہمارے ہاں مندروں کو ختم کر کے، مطلب بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ہندوؤں کو بھی ختم کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے مندرز کو بھی ختم کر رہے ہیں. سر یہ کیا مطلب چکر ہوا ہے؟ یہ کیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ان لوگوں نے؟ اسے کہتے ہیں پالیٹکس آف ری ایکشن. ایک ہوتا ہے پالیٹکس آف کیا کہتے ہیں پروگریس. یہ ری ایکشن پالیٹکس ہے. جو آپ نے حرکتیں کی اور کامیابی سے کی، اب وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. میں تو ہندوستان کئی دفعہ جا چکا ہوں، اور آپ نے قطب الدین ایبک کی مسجد کا ذکر کیا، وہ میں قصہ بتا دوں. وہاں پہ مسجد جو ہے نا وہ قطب مینار کے ساتھ ہے جی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد اسلام کی فتح کے نام پہ بنائی گئی تھی اور کفر کے اوپر جو
ہمیں وکٹری ملی اس کی خوشی میں ہے. تب بھی انڈین گورنمنٹ نے جو سیکولر تھی انہوں نے کہا یہ ہسٹری ہے اس کو رہنے دو. حالانکہ خود لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ اسلام کی فتح کے جشن میں ہم مسجد بنا رہے ہیں. لہذا ایک مسجد پہ حملہ ہوا تو کتنا دنیا کے اندر شور مچا اور ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا. تو اس کے بعد ہندو نیشنلسٹوں کا لسٹ تو 3000 مسجدوں کی ہے، لیکن اس کے بعد اس طرح اٹیک نہیں ہوئے. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب وہاں پہ بابری مسجد پہ اٹیک ہوا تھا تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف ان لوگوں نے خود جلوس لے جا کے تو لاہور کے سارے مندر گرائے تھے، غنڈہ گردی کی تھی. اور تو اور جین مندر جو کہ ہندوؤں کا نہیں ہے، ان کو عقل بھی نہیں ہے کہ یہ ہندوؤں کا نہیں تھا، یہ جینز کا تھا، ایک اور سیکٹ ہے، وہ بھی انہوں نے جا کے خود گرایا تھا. تو ہمارے ہاں جتنے پھر ہے نا مندر وہ گرائے گئے. لیکن انڈیا کے اندر مساجد جو ہیں، میں نے تو ایسٹ پنجاب میں جا کے دیکھا ہے، وہاں پہ انہوں نے کلی کروا کے ہرا رنگ لگا کے مسجدوں کو دوبارہ ریسٹور کیا ہے ایسٹ پنجاب کے اندر. اور میں نے دیکھا ہے ہر جگہ پہ اب مسلمان ہیں. تو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ابھی تک وہ سلوک نہیں ہوا جو ہم نے اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کی ہے. اکا دکا تو ہوتے رہے ہیں اور ہم نے کتنا شور مچایا ساری دنیا نے، لیکن ہمارے یہاں تو روز ہوتا ہے یار. اب آپ بتا رہے ہیں پشاور میں ایک احمدی کو بھی پھر اور مار دیا انہوں نے. تو ہمارے پاس تو کوئی مورل سٹینڈ ہے ہی نہیں، نو مورل سٹینڈ. پچھلے 1100 سال میں دنیا کی ترقی میں ہماری ایک بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے. آپ ویکسینز لے لیں، آپ کیمرہ لے لیں، آپ ماڈرن سوشیولوجی یا وہ کوئی علم لے لیں، زیرو کنٹریبیوشن ہے ہماری. تو اس لیک آف پرفارمنس کو یا تو آپ مان لیں اور سر نیچے کر کے محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جیسے جاپان نے کیا، ہندوستان نے بھی کیا. انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ کاسٹ سسٹم کی بنیاد پہ ہندوستان کبھی ڈیموکریٹک نہیں ہو سکتا، کبھی ماڈرن نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے 1 مین 1 ووٹ کر کے برہمن کو اور اچھوت کو ایکول ووٹ دے دیا نا. تو اس طرح آپ اپنے کلچر میں رہتے ہوئے، کرسچنز میں بھی تو بہت ظلم ہوتا تھا نا مائنورٹیز کے اوپر، انہوں نے بھی وہ ختم کیا اور سیکولر سٹیٹس بنائی. لیکن مسلمان جو ہیں مائنورٹی میں سیکولرزم کو انجوائے کرتے ہیں، میجورٹی میں وہ ایکسٹریم اسلام کو لے کے تو مائنورٹیز کو اوپریس کرتے ہیں. یہ منافقت سر، ہم اس کو اگر آسان الفاظ میں کہیں تو میرے خیال زیادہ بہتر لفظ ہوگا. اچھا لفظ ہے، میں ذرا گھبرا رہا تھا استعمال کرتے ہوئے، لیکن میں نے کر دیا. نہیں سر نہیں، وہ بالکل کہہ دینا چاہیے، کیونکہ یہی لوگ ہمارے یو کے میں جاتے ہیں، یہاں پہلے ان کو ویزا نہیں مل رہا ہوتا، اس کے لیے یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، جھوٹے سچے سب کرتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کے سر کہتے ہیں اس کو ہم نے اسلامک اسٹیٹ بنانا ہے. اس یو کے پیچھے سر لگے ہوئے